داروں کے نام لے سکتے ہیں وہ، کیونکہ ہم نے تو صرف جو آڈیوز سنی ہیں، جو مبینہ آڈیوز سامنے آئی ہیں، اس میں بشرا بی بی کو انگوٹھیاں دینے کے حوالے سے وہ 5 قیرات کا ہیرا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات ہو رہی تھی۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جس نے دی وہ بڑے میرے محترم ہیں فیصل وابڈا صاحب، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں انہوں نے کہا تھا اس ملک میں چند دن کے بعد زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ریڈی والا ٹیکس دے گا، نوکریاں اتنی ہوں گی۔ آپ اور ہم ان کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں آئیں گے، وہ کہاں غائب ہوئے اس کے بعد؟ مطلب میں تو ان کی بات پہ یہ کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے کہا ملک صاحب کی آواز آڈیو کی صورت میں آپ ہی کے ایک اینکر نے سنوائی کہ وہ کوئی انٹرویو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، ہمارے چینل کے ایک اینکر ہیں، انہوں نے کہا میری بات ہوئی ہے اور وہ انٹرویو دے رہے ہیں اور زبردست قسم کا دے رہے ہیں، لیکن جب ملک صاحب کی آڈیو آ گئی، اب کاروبار انہوں نے ساری حکومتوں کے ساتھ کرنا ہے، ان کی ساری گفتگو سامنے ہے، ایویڈنس ان کے پاس ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ ارسلان کا ایویڈنس آپ ایسے سمجھیں کہ وہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ نوٹ گن رہے تھے، وہ مطلب اتنی جلدی میں تھے اس وقت، ان کے گھر میں ملک صاحب کے بڑے ڈرائنگ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے کیمرے نہیں ہیں گھر کے اندر، جس مطلب وہ کوئی خفیہ کیمرے نہیں تھے جب وہ نوٹ گن رہے تھے، لیکن کیا ہوا یہاں پہ یوں ہی چلتا ہے، ملک صاحب کو ضرورت ہوگی تو وہ بول لیں گے، میں تو اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ کاروبار ان کا اپنا ہے، بزنس ان کا خراب ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے بہرحال ان کا وہ لیٹر اڑا دیا جب انہوں نے کہا کہ 35 ارب روپے نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کرا دیں، کیونکہ وہ خط انہوں نے الشرق بینک کا اس طرح نہیں لیا جس طرح پیش ہوا تھا۔ جی ٹھیک ٹھیک، اب ذرا میرے جواب کے اوپر سر فیصل صاحب، ویسے تو یہ جو بات کر رہے ہیں، اب اگر بشرا بی بی کا نام لے لیتے ہیں، ملک ریاض صاحب آتے ہیں سامنے اور وہ بشرا بی بی کا نام لے لیتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے عمران خان کے لیے مشکلات، قانونی مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے، فرنٹ مین سامنے آتے ہیں اور کیسز جو ہیں وہ پھر سیاستدانوں پر ہی بنتے ہیں۔ دیکھیں بہت افسوسناک امر اس ملک میں یہ ہے کہ ہم کریکٹر اسیسینیشن اتنی کرتے ہیں ایک شخص کی یا کسی کی بھی کریں اور اس کے بعد کچھ نہیں نکلتا۔ ماضی میں آپ نے کہا کہ جی وہ کراچی میں لانچیں پکڑی گئیں ڈالرز کی، تو جب لانچیں پکڑی گئیں تو خزانہ میں پاکستان کے خزانے میں جمع ہو گئی تو رسیدیں کسی نے دکھائی، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی آپ دیکھیں کہ جی وہ مانیکا صاحب کے مطلب پرسنل اس پہ آ گئے، لیکن یہ سب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تنویر زمانی نامی خاتون تھی، کس چینل پہ اور کس مطلب ہے کہ بڑے سے بڑے اینکر نے اس کا انٹرویو نہیں کیا، فرمائشی پروگرام چلائے، کیا ہوا، کدھر گئی وہ آج؟ پھر کسی اور کو ہم اٹھا لیتے ہیں، اس کی کرٹیسائزیشن کرتے ہیں۔ دیکھیں جب وہ انٹرویو دیں گے ملک صاحب تو اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ اب ہم ایف اینڈ بٹ پہ کریں کہ اس نے ہیرے دے دیے، اس نے سونے دے دیے، اس نے جواہرات دے دیے، اس نے یہ کر دیے، یہ تو ایف اینڈ بٹ پہ آپ کریں، اور میں آپ کہیں کہ جب اس کی جیسے سر الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور دینے والا، ویسے تو دونوں ہی، دیکھیں جب وہ آئیں گے اور جب وہ آئیں گے وہ انٹرویو دیں گے تو اس کے بعد ہی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مصطفیٰ صاحب، یہ سپریم کورٹ نے بیریا ٹاؤن کیس میں کہا برطانیہ سے جو 190 ملین پاؤنڈ آئے ہیں وہ تو وفاقی حکومت کے تھے اور اس کو وفاق کو دے دیا جائے، جبکہ جو 30 ارب سندھ کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو یہ 35 ارب کا بیریا ٹاؤن کے جرمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور خان صاحب نے یہ رقم عدالتی اکاؤنٹ میں جمع کروا کے ملک ریاض کو سیدھا سیدھا فائدہ پہنچایا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میرے مرحوم والد کا ملک صاحب کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ تھا اور میرا ان سے ایک تعلق ہے، تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ صرف جنرل میں یہ گفتگو ضرور کر سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ساری جو چیزیں ہیں اس وقت، عامر بھائی نے بھی ان کی طرف پورا ایک بڑا اچھا اوور آل زاویہ دیا، فیصل نے بھی، کہ ہم چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور پھر ایونچولی ان سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم ڈیمیج کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو۔ اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، ظاہری بات ہے اس کے اوپر سب نے عمل کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ اب وہ اس کی جو لیگل امپلیکیشنز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بہر طور عمل ہوگا۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو یہ ہمارے ملک کی پالیٹکس اس ڈگر پہ چل رہی ہے کافی عرصے سے کہ اگر آپ گڈ بکس میں ہیں تو پھر آپ کے 100 گناہ بھی معاف، اگر آپ گڈ بکس میں نہیں ہیں تو اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو آپ کو مجرم بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو اب تو ہم اس کھیل کو اتنا اپنی نظروں کے سامنے اتنا ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں کہ اب جو پیناما کے اوپر گفتگو کی، ہم نے ہزاروں گھنٹے پیناما کے اوپر ٹاک شوز ہوئے، لیکن ایونچولی یہی سپریم کورٹ اور یہی عدالتیں آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، کہ وہ معاملہ جو تھا اس کے اندر غلطی ہوئی تھی، جس طریقے سے ریلیف دیا گیا۔ اچھا آج ہم بیٹھ کے اگر ہزاروں گھنٹے عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر گفتگو کر لیں تو ہمیں یہ تاریخ کا پہیہ ہے، یہ گھومتا ہے۔ اگر میاں صاحب کے لیے 4 دفعہ گھوما ہے
تو عمران خان صاحب کے لیے بھی گھومے گا. یہ تو تاریخ ہے نا. تو اب پھر اس وقت ہم بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, اور پھر وہاں پہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہو. تو اس ملک کی ساری چیزوں کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے, اور درست کرنے کا جو اگر ہم نے قدم اٹھانا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم ہر جو ادارہ ہے وہ اپنے کام تک محدود ہو جائے. ہم نے ہر ایکسپیریمنٹ اس ملک کے اندر ٹرائی کر لیا ہے. ہم نے ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی ہیں, ہم نے اس ملک میں ہائبرڈ نظام بھی دیکھ لیا ہے. 76 سال ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم پہلے بر اعظم ایشیا کی دوڑ سے باہر ہوئے, کسی زمانے میں پاکستان اس دوڑ میں شامل تھا. اب ہم ریجن کی دوڑ سے بھی باہر ہو گئے کہ اب افغانستان کے ساتھ ہمارا موازنہ ہو رہا ہے. تو ہمیں ہر چیز پر اپنے ملک کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور وہ ٹھیک کرنے کے لیے جو سارے سٹیک ہولڈرز کو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, جو ایک اپنی ایگوز کو پیچھے کرنے کی ضرورت ہے, یہ وہ ہم نہیں کر رہے. یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کریں. انفیکٹ فیصل صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی. ماضی میں بھی ہم نے وہ ڈاکٹر عاصم کے بھی 462 ارب دیکھے, پھر وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز یہ ٹی ٹی کے معاملات دیکھے, پھر وہ شرجیل انعام ایمن صاحب کے معاملات دیکھے, لیکن نکلا کچھ نہیں. جی بالکل. تو وہ ہونا یہی چاہیے کہ اگر کوئی چیز سامنے آئی ہے تو پھر اس کے منطقی انجام تک ضرور پہنچانا چاہیے. معذرت چاہتا ہوں کہ رول آف لا اس ملک میں کبھی نہیں رہا. دیکھیں ہم سارے, اور سیاست میں یہ ہے کہ الزامات لگتے ہیں, دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے, لیکن عدالتی نظام کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہاں سے جو فیصلہ آ جائے سارے فریق اس کو مانیں. ہمارے ہاں وہ اعتماد ہی نہیں ہے. آج عدالت یہ کہتی ہے, کل عدالت وہ کہتی ہے. سر میرا کلوزنگ کا ٹائم اوپر جا رہا ہے, ایک فقرہ کہہ دیں عامر صاحب. بس ایک فقرہ یہاں جو لا ہے نا وہ یہ ہے کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگدا ہے اتھے لا. بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ قائد پی ایم ایل کیو کے چیف آرگنائزر, پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور پنجاب کے سابق گورنر چودھری محمد سرور ایک بار پھر پی پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. چودھری سرور نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے بھی مذاکرات کیے, تاہم نواز شریف نے انکار کر دیا کیونکہ 2014 میں عمران خان اور قادری کے ناکام دھرنے کے وقت وہ نون لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے. چودھری محمد سرور نے رواں سال مارچ میں پی ایم ایل کیو میں شمولیت اختیار کی تھی اور انہیں پی ایم ایل کیو کا چیف آرگنائزر بنایا گیا تھا, لیکن وہ گزشتہ کئی ماہ سے اسکاٹ لینڈ میں مقیم ہیں. انہوں نے پی ایم ایل کیو کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لی. دو قابل اعتماد ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے سرور اسکاٹ لینڈ سے براہ راست اور بالواسطہ طور پر پی ٹی آئی رہنماؤں سے رابطہ کر رہے ہیں اور واپسی کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ سرور نے پارٹی رہنماؤں سے رابطہ کر کے دوبارہ شمولیت کی پیشکش کی تھی, لیکن پارٹی نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. چودھری سرور کو دوبارہ شمولیت کی اجازت دینے والا واحد شخص عمران خان ہے, لیکن انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ان درجنوں رہنماؤں کو معاف نہیں کریں گے اور نہیں بھولیں گے جنہوں نے مشکل وقت میں انہیں مایوس کیا. عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف لوبنگ کرنے والے قابل قبول نہیں. سرور کے قریبی ذرائع نے کہا کہ چودھری سرور دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے خاندان کے افراد فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این کی صفوں میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اسکاٹش لیبر لیڈر سرور کے بیٹے انس کا بھی گلاسگو میں الیکشن ہونے والا ہے اور مقامی حلقے میں پاکستانی ووٹوں کی کافی تعداد ہے. جب ان سے پی ٹی آئی میں دوبارہ شمولیت کی کوششوں کے بارے میں پوچھا گیا تو سرور نے تردید نہیں کی. انہوں نے کہا کہ تمام آپشنز دستیاب ہیں, مختلف سطحوں پر بات چیت جاری ہے, ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے, جلد ہی حتمی فیصلہ کروں گا. ایک اور باخبر ذرائع نے بتایا کہ اب تک پی ٹی آئی نے اس پیشکش میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی کو جن حالات کا سامنا ہے اس پر غور کرنے کا وقت نہیں ہے. رواں سال مارچ میں سرور نے مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی موجودگی میں اس میں شمولیت اختیار کی تھی. دسمبر 2021 میں سرور نے یہ کہہ کر عمران خان کی حکومت پر تنقید کی تھی کہ پی ٹی آئی حکومت نے سب کچھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے حوالے کر دیا ہے.